اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اعلیٰ کے لیے ہے الذی ہوا خالقنا و رازقنا و مالکنا و حاکمنا و ولینا نصیرنا مقصودنا مطلوبنا محمودنا و مدعونا۔ تو اللہ العربی القریشی الہاشمی کی ذات اقدس پر وہ نبی الذی ہوا احسن الخلق و اجمل الخلق اکمل الخلق و انور الخلق اعظم الخلق و ارفع الخلق اشرف الخلق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تمام محدثین، مفسرین، معلمین، مبلغین، اصولیین، مدرسین، علماء اور فقہاء جو میدان عمل میں آج زندہ ہیں اور جنہیں اللہ اپنے پاس لے گیا اپنے حفظ و امان میں رکھے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی عجیب زندگی ہے یہ سفر جو ہے انسان کا پیدائش سے لے کے موت تک کا، بہت مشکل سفر ہے، اور ایک غلطی کی بنیاد پر اللہ نے ہمیں جنت سے باہر کر دیا۔ اہبطوا منہا جمیعا کے حکم کے تحت اللہ نے پوری انسانیت کو اس جنت کو حاصل کرنے کی قدر سمجھانے کے لیے اب ایک سلسلے سے گزارا ہے۔ انسان جو تھا وہ جنت میں ہی تھا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، آدم اپنی بیوی کے ساتھ عیش و عشرت کے ساتھ جنت میں جیو، کوئی مسئلہ نہیں، مگر انسان ہے تو جو سب سے بڑی نعمت انسان سے چھینی نا، وہ ہے اللہ کا دیدار اور اللہ کا قرب، جو اس کلیجے کی ٹھنڈ ہے۔ یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں اور یہ جو شکلیں بیٹھی ہیں، ان کے پیچھے جو چھپا ہوا انسان ہے، میں اس کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ تو جتنا بھی دنیا سے چھپا لے، ہمارے جیسے فقیروں سے چھپانا مشکل ہوگا، کیونکہ ہم جنگی آدمی ہیں، جنگیں لڑی ہیں زندگی میں۔ تو انسان اپنے چہرے کے اوپر زندگی کے اس سفر کے اندر ہونے والے سارے مراحل اور مسائل کے بعد ایک روپ ڈھال لیتا ہے کہ لوگ اسے سمجھ پڑھ نہ سکیں، مگر اندر لگے ہوئے جو ڈینٹ ہیں، ڈینٹ جو اندر دراڑیں ہیں، زخم ہیں، کرب ہے، ہم ہے، غم ہے، دنیا والے نہیں پوچھنے آئیں گے تجھے کہ تو کس چیز سے گزر رہا ہے۔ اور بغیر کسی مبالغے کے مرد کی زندگی بہت مشکل زندگی ہے۔ عورت کی اپنی نوعیت کی مشکل ہے، لیکن مرد کی زندگی ایک پاکستانی معاشرے میں کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ ہم انگریزوں کی طرح اپنے ماں باپ کو اولڈ ہومز میں نہیں پھینک آتے، اور ہمارے ماں باپ بھی اپنی اولاد کو 18 کے بعد یہ نہیں کہتے جا جا کے پھر کما لے اپنا۔ ہمارے ہاں باپ بھی اینڈ تک پالتا ہے، اور صحیح مخلص اولاد بھی اینڈ تک پالتی ہے اپنے باپ کو۔ پاکستانی مرد جو، تو اس سلسلے کے اندر مقام بنانے میں، نام بنانے میں، لوگوں کے بیچ میں تھوڑی سی جگہ بنانے کے لیے، اس دنیا میں حق حلال کی چھوٹی سی روزی کمانے کے لیے، اپنے خاندان میں ایک سانس لینے کے لیے جگہ بنانے کے لیے بہت تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے آدمی۔
اسکول سے لے کے کالجز سے لے کے یونیورسٹیز سے لے کے جگہ آپ کو مختلف قسم کے بدماش ملیں گے جو ہماری عزتوں کا، ہماری اندر کی نفسیات کا بیڑا غرق کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ اور غلطی سے اگر اس شخص کو ماں باپ ہی بڑے بے ڈھنگے ملے ہیں، جسے یہ نہیں پتہ کہ بچے کا دماغ ایک کوڑا کاغذ ہوتا ہے، تمہاری چیختی ہوئی آوازیں اور تمہاری اپنی بیوی کے ساتھ لڑائیاں اس کا کیا حال حشر کر رہی ہیں وہ بھی تمہیں پتہ نہیں۔ اس لیے وبالوالدین احسانہ کے راگ لاپنے والوں کو صحیح مسلم کی یہ حدیث یاد نہیں رہتی کہ ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، کہ ایوری چائلڈ واز بورن نیچرل۔ بچہ کافر کا ہو مسلمان کا ہو، شرقی ہو یا غربی ہو، مشرق میں پیدا ہو یا مغرب میں ہو، ایلیٹ کلاس کا ہو یا مڈل کلاس کا ہو یا لوور کلاس کا ہو، بچہ اللہ نے دنیا کے اندر نارمل ہی بھیجا تھا اپنے سارے اوصاف و صفات کے ساتھ۔ لیکن پہلی جو فرد واحد کی جرم اللہ گراتا ہے نا، جو تلوار لٹکی ہوئی ہے، فَأَبَوَاهُ، ماں باپ ہوتے ہیں۔ ابویت کے اوپر اللہ نے نا تلوار کھڑی کر دی، یُحَوِّدَانِهِ او یُنَجِّسَانِهِ او یُنَصِّرَانِهِ او یُمَجِّسَانِهِ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسے غیر اللہ میں امید ڈھونڈنا، اللہ کے غیر سے دل لگی لگانا، اللہ کے غیر میں اپنے سلوشنز ڈھونڈنا، اللہ کے غیر میں اپنے مسائل کا حل ڈھونڈنے والا ماں باپ بناتے ہیں اس کو۔ تو قیامت کے اندر اگر شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ماں باپ کی نافرمانی ہے، تو بچہ بگاڑنے کے اندر بھی سب سے پہلے ماں باپ ہی قصوروار ہوں گے۔ تو نے معاشرے کو یہ پیکج دیا ہے نا گھر کے اندر سے، پھر وہ تعلیمی اداروں کے پاس آیا، ماشاءاللہ سبحان اللہ، انہوں نے بھی دو لیپے لگا کے پالش کر کے بھیجا بچہ سے آگے کہ بیٹا اگر تمہارے پاس ایک گاڑی ہے نا تمہارے باپ کے پاس، تو 4 بنانی ہے تم نے۔ If you are going to master the English accent, you are going to conquer the world۔ انگریزی اگر پتر تو سیکھ گیا نا تو بڑی دنیا کا بڑا چودھری ہوئے گا تو، اوپر سے لے کے نیچے تک کردار نہیں پتر، کپڑے بنا کے آئی بڑے اچھے، اور ڈگریوں کے انبار اگر تو نے رکھ لیے اور بڑے ارد گرد نوکر چاکر اور تیری شو شا اور ٹھا ٹھو ہوگی نا، تو ہی تو تیری کوئی اوقات حیثیت ہے دنیا کے اندر، ورنہ تو تینوں کسی نے منہ نہیں لانا۔ یہ گھر سے ملتا ہے ایک بچے کو، گھر سے ملتے ہیں اس کو احساس کمتری کے دروس، گھر سے ملتے ہیں اس کو وہ رویے جس کے اندر وہ اپنے اندر نقص محسوس کرتا ہے، جبکہ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت۔ اللہ کہتا ہے تو رحمان کی غلطی میں نقص نہیں نکال سکتا۔ فرج البصر هل تری من فطور، جال لوٹا اپنی آنکھوں کو آسمان اور فلک کے اوپر، تجھے ایک جگہ پہ نقص نہیں نکل سکتا۔ لیکن تمہارا معاشرہ جو ہے وہ ہمیں ناقص ثابت کرتا ہے، روحانی صفات کی بنیاد پر نہیں، مانوی صفات پر نہیں، ایبسٹریکٹ ویلیوز پر نہیں، فزیولوجیکل جسمانی ویلیوز پر تم لوگ تفریق کرتے ہو، اور ہم تفریق کرتے ہیں اپنے بچے کے اندر، اور وہ صبح شام یہی درس لے رہا ہے، یہی ایبزارب کر رہا ہے، یہی ضبط کر رہا ہوتا ہے۔ ماما زندگی کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو نیچے لگانا۔ زندگی کا مقصد یہ ہے سب مجھے سجدہ کر دیں، سب مجھے، میں اس حدیث سے نہیں معراج تک پہنچوں گا کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ انسانیت کا معراج، انسانیت کا ارتفاع، انسانیت کی تعمیر، انسانیت کی اصل تحسین اور تجمیل اور تکمیل من کی آنکھوں سے رب کی رؤیت اور دیکھنا ہے۔ نہیں، یہ نہیں کوئی چیز۔ بچے اگر تجھے اللہ دیکھنا شروع ہو جائے، جو موسیٰ کو اللہ نے کہا تھا لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا موسیٰ مجھے، لیکن عجیب استدلال دیکھیں آپ، اللہ قرآن میں کہتا ہے لن ترانی، موسیٰ تو دیکھ نہیں سکتا،
لا تدرک الابصار، آنکھیں نہیں پہنچ سکتی تیرے اللہ کو. اس آنکھ کی اوقات نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، صفت نہیں ہے کہ وہ اس زاویے کے اندر اور اس تخلیق کے اندر اللہ کو دیکھ سکے. مگر انسان سے سب سے بڑا مطالبہ بھی اللہ نے کیا تو رویت کا ہی کیا کہ احسان کا درجہ ایمان کے سب سے کامل سٹیج پر وہ انسان بیٹھا ہے جسے اللہ دکھتا ہو. ایک جگہ اللہ کہتا ہے کہ دیکھنے کی نفی ہے، اور لن جو ہوتا ہے جب مضارع پہ آئے تو مستقبل کی بھی نفی کر دیتا ہے. مطلب دنیا کی زندگی میں تو کبھی نہیں دیکھ سکتا اللہ، لیکن جو سٹینڈرڈ رکھا ہے ایمان کا، جو سب سے ٹاپ کلاس سٹینڈرڈ ہے کہ تجھے اللہ دکھتا ہو. فَإِن لَمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. چل اگر یہ کیفیت تک نہیں پہنچ سکتا تو اس کیفیت تک تو پہنچا کہ کوئی تینوں ویکھدا پیا ہوتا ہو، کوئی تجھے آسمان سے somebody is watching you from the heavens. یہ تھوڑی سکھائے گئے گھر کے ماں باپ کہ پتر مال چلا جائے، پیسہ چلا جائے، دولت چلا جائے، جیلوں میں چلا جائے تو، لیکن اگر تجھے اللہ کی رویت مل جائے تو کامیاب ہے بیٹا، کوئی مسئلے کی بات نہیں. پیسے شیسے کم ہو جائیں کوئی مسئلے کی گل نہیں ہے، شریک تیری اولاد نہیں ہے مسئلے کی کوئی بات نہیں. یہب لمن یشاء، یہب لمن یشاء اناث و یہب لمن یشاء ذکور. بعض کو اللہ بیٹے دیتا ہے، بعض کو بیٹیاں، او یذبجھہم ذکرانا و اناثا، بعض کو بیٹے بیٹیاں دیتا ہے، ویجعل من یشاء عقیما، بعض کو کر دیتا ہے بانج. تو پتر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اگر تجھے اولاد نہیں ہوئی، پیسہ نہیں ملا، دولت نہیں ملا، شہرت نہیں ملی، نام نہیں ملا، قبولیت نہیں ملی، کوئی گھبرانے کی ضرورت. بیٹا تجھے اگر اللہ مل گیا نا تو بیٹا ہم تجھے کامیاب مان. یہ تھوڑی سکھائے گے تو مڈل کلاس فیملی کا بچہ ہے، داڑھ کے نیچے آ گیا تو پیس دیا جائے گا. تو تمہیں خیال رکھنا ہے رزق جو ہوتا ہے نا وہ آسمان سے تھوڑی آتا ہے، رزق تو محنت سے آتا ہے. اچھا تو پھر مزدور سب سے زیادہ پیسے والا کیوں نہیں؟ ہمیں کسی نے آنے سے پہلے یہ تنبیہ کیا کہ آپ جوانوں پر بات کریں، تو ذرا بزرگ جو بیٹھے ہوئے ہیں اگر انہیں لغت سمجھ میں نہیں آئے تو گھبرائیے گا. ہم ان سے ان کی زبان میں بات کریں. ہم اور بھی زیادہ زبان استعمال کر سکتے ہیں لیکن آپ کا تقدس کا خیال رکھیں گے. لیکن بچوں کو آج ہم جو ہے نا انشاءاللہ بچے سیدھے ہو جائیں گے آج آپ کے. تو تجھے اگر کہیں لگتا ہے نا کہ یوں فوں شوں فوں کر کے تو کچھ بن جائے گا تو بیٹا میں تو امریکہ کو 2001 میں لات مار کے آیا تھا جب میں پڑھتا تھا وہاں پر، اور ہم نے تو لوٹے اٹھائے ہیں مدارس میں جا کے. تو اگر تو نے کوشش کرنی ہے کہ تو ایک بڑا چکر لگا کے سکون تجھے مل جائے، اطمینان تجھے مل جائے، روحانیت تجھے مل جائے تو جا، میں منا لوں گا تیرے بڑوں کو. تجھے شوق ہے نا چھلانگے لگانے کا، گلاٹیاں مارنے کا، ذرا علاقے میں میری ذرا ٹور شور ہو، یہ کیا ہے میں نے، وہ کی. تو ہر شخص اس دنیا کی بھیڑ چال میں جو دنیا فتح کرنے میں لگا ہوا ہے نا، اچھا دنیا بھی اتنی آسان نہیں ہے کہ یوں کیا اور آ گئی. رحمان کی فوج، رحمان کے لشکر میں بھی بڑی پوزیشن لینا بہت مشکل ہے، شیطان کے لشکر میں بھی بڑی پوزیشن لینا آسان کام نہیں ہے کہ آج تم چاہو میں برا بن جاؤں گا تو شیطان بڑی گدی دے دے گا. ایسے نہیں ہوتا بھائی. اس کے بھی HRM کے اصول ہیں، اس کے بھی اسٹریٹجک مینجمنٹ ہے، اس کی بھی دنیا میں پلاننگ ہے، اس کے بھی آرٹ آف وار ہیں، اس کے بھی پرنسپلز ہیں، اس کے بھی اصول ہیں کسی کو اوپر لانے کے لیے. تم ایمان بیچنے کی بات کرو گے تو ایسا تھوڑی ہے وہ تمہیں پہلے گدی دے دے گا. ایسا دیکھے گا وہ اس میں کتنا ٹیلنٹ ہے اللہ کے خلاف جانے کے لیے. اور رحمان کی فوج کے اور رحمان کے لشکر میں بڑا آدمی بننے کے لیے بھی بہت ریاضت کرنی پڑے گی، بہت کٹنا پڑتا ہے اس کو. لیکن فیصلہ تو کرے نا آدمی کہ میں کس سائیڈ میں. جو لوگ فیصلہ نہیں کرتے نا، قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے مذبذبین بین ذلک لا الہ الا اللہ ولا الہ الا. نہ وہ شیطانی لشکر میں ہیں نہ وہ رحمانی لشکر میں، یہ منافقین ہیں. فائدہ دیکھا ادھر، کبھی فائدہ دیکھا ادھر. جب مسلمانوں کو کہیں فتح مل رہی ہوگی، ہم جیسے مولویوں کو کہیں پہ مقام مل رہا ہوگا تو آ جائیں گے اپنا نام لکھوانے کے لیے. شیخ صاحب کیا حال ہیں آپ کے؟ اور جیسے وہاں سے دوسری ہوائیں تیز ہوں گی تو ایسے اپنائیں گے غیروں کو جیسے انہی کے کوکھ سے پیدا ہوئے ہیں. ان کی کوئی دنیا میں اوقات نہیں تھی منافقین.
یہ آخرت میں بھی رسوا ہے، دنیا میں بھی۔ اصل نام ہے جو اس سائڈ کے بڑے ہیں اور جو اس سائڈ کے بڑے ہیں۔ ابو جہل اس سائڈ میں بڑا تھا، ہم بھی مانتے ہیں بڑا پٹھا تھا ان کا۔ ہماری سائڈ پہ عمر بن خطاب بڑا پٹھا تھا، ہم بھی مانتے ہیں بڑا پٹھا تھا۔ یہ ہمیشہ تاریخ آنر کرتی ہے ان لوگوں کو جنہوں نے ڈیفائن کیا، معین کیا اپنے آپ۔ یہ جو غیر معین بیٹھے ہیں نا، ہم آپ کے بھی ہیں، آپ کے بھی ہیں، آپ کے بھی ہیں، یہ کہیں یہ ہر جگہ ذلیل ہوتے ہیں، جو ہر کسی کی محفل میں بیٹھ جائیں گے، کوئی اصول نہیں، کوئی پرنسپلز نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ تو زندگی کی تگ و دو کے اندر جو بھی تم بن چکے ہو یا بن رہے ہو یا بننا چاہتے ہو، اس کے اندر جو حال ہوا ہوا ہوگا نا، ہم سمجھ سکتے ہیں۔ وہ بے چینی، وہ بے قراری، یہ منہ سے لے کے پیر کے ناخن تک جسم کی حرکت بتا رہی ہوتی ہے روحانیت کا کیا حال ہے۔ منہ کھلے گا نہیں، یہ شکل بتا دیتی۔ جتنا تو دین میں بڑا سردار بنے گا، لوگوں کے مسئلے سننے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تو شکلیں بتا دیتی ہیں آدمی کی، یہ کہاں ہے اپنی زندگی کے اندر۔ وہ بزرگی کیا جس میں دیکھ کے نہ پتہ چلے کہ یہ کیا کر کے آیا ہوا اور کیا کر رہا ہے، اور کس ڈپریشن میں ہے، کس انگزائٹی میں ہے، کس غم میں ہے، کس کرب میں ہے، کس حسد میں ہے، کتنے تکبر میں ہے، کتنے فخر میں ہے، کتنی نفسیاتی امراض میں ڈوبا ہوا ہے اس ٹائم۔ ابھی ایک جگہ بلایا کسی نے، بلاتے ہیں بڑے بڑے لوگ، اب اس نے اپنے ٹل کا زور لگا لیا اپنی دولت کے ساتھ ہمیں متاثر کرنے کی۔ ٹل کا زور، 12 کروڑ کی ایک گاڑی لے آیا، 20 کروڑ کی ایک گاڑی لے آیا۔ عزت احترام بھی کرتے ہیں لوگ، لیکن ذرا طریقے سے، آج کل طریقہ علیحدہ ہے نا ذرا۔ اور میں دیکھ رہا ہوں بیٹھ کے کہ یار کتنی طاقت ہے اس روحانیت کے اندر جس میں آپ کو کوئی ہلا نہیں سکتا، ہے ہی نہیں کچھ، نہ جیتنے کے لیے نہ ہارنے کے لیے۔ دین اور اللہ سے تعلق اتنی طاقتور چیز ہے کہ نہ ہارنے کو کچھ ہے، نہ جیتنے کو کچھ ہے۔ ہم نے تو مولانا عتیق اللہ سلفی کے ڈنڈے کھائے ہوئے ہیں، یہ کیا کرائے گی دنیا والے۔ لیکن مجھے اتنا، اب تو میں پرانا ہو گیا ہوں، آپ کی طرف پہلی دفعہ آیا ہوں اس علاقے میں۔ 17 سال کے سفر کے اندر ایسے ایسے لوگوں سے ملاقات رہی ہے، ماشاءاللہ بہت سکون ملتا ہے جب اس داڑھی کے ساتھ بڑے بڑے میدانوں میں تنگ کیا ہم نے لوگوں کو۔ اس پاور کو آپ سمجھ نہیں سکتے کہ جب آگے بیٹھے ہوئے جتنا بھی بڑا دنیا کا سورما بیٹھا ہو، لیکن آپ کا اللہ سے تعلق آپ کو اپنے پیروں سے ہلائے گا نہیں، اور آپ گھبراہٹ میں اس کی جو گھبرا گیا وہ غلطیاں کیا، وہ تو گھبرائے گا، وہ پڑے گا کیسے؟ جو متاثر ہو گیا، مغلوب ہو گیا اور روب میں آ گیا اگلے کی دولت، پیسہ، مال، فیشن فوشن دیکھ کے، ڈگریاں دیکھ کے، دنیا داریاں دیکھ کے، مکان دیکھ کے، فلاں ڈمکانے دیکھ کے، وہ کیا اثر ڈالے گا کسی کو؟ دنیا میں وہ واحد طاقت بچوں جو بڑے سے بڑے طوفان کو بھی تیرے قدموں کے نیچے لے کے آئے گی نا، وہ اللہ کا دین ہے، وہ للہیت ہے اللہ کے ساتھ۔ مجھے ہمیں کچھ چاہیے نہیں، کیا دے، اور مواحد، اور ایک مواحد کی تو ویسے ہی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہوتی۔ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، وہ تو دے چکا ہوتا ہے اللہ کو اپنا۔ ایک آدمی کا بچہ فوت ہوا، ہمارے قبیلے کا تھا، کسی نے آگے بولا بہت بہت معذرت چاہتے ہیں، آپ کا بیٹا فوت ہو گیا۔ اس نے بولا آپ نے مارا ہے؟ آپ کا تھا؟ نہیں، میرا تھا۔ وہ چپ کر، کس کا تھا؟ وہ اللہ کا تھا۔ لے گیا اللہ۔ ایمان دیکھیں، عقیدہ دیکھیں، آپ اندر سے رو رہا ہوگا، آپ عقیدہ دیکھیں، اس کی پریزنٹیشن دیکھیں آپ۔ بھائی میرا بھی نہیں تھا، تمہارا بھی نہیں تھا، سب نے جانا ہے، میں نے بھی جانا۔ تو دنیا کی بھوک کبھی بھی کردار اسٹیبلش نہیں کر سکتی۔ دو چیزیں، دنیا ہے بھوک کا نام، اللہ ہے تلاش کا نام۔ جو تیرے دل کے اندر بے چینی، بے سکونی، بے قراری، چھلانگیں، گلاٹیاں،
حسد، بغض، تفاخر، تکاثر، بوسٹ فلنس، ایروگینس، یہ بے چینی، بے قراری، یہ منہ جو چپڑ چپڑ چلتا ہے نا، یہ چلتا ہی اس لیے کیونکہ وہ اندر ٹھنڈا نہیں ہے۔ جب انسان کے کلیجے کو روحانی اطمینان ملتا ہے نا، منہ بند، اس کا منہ ہر لحاظ سے بند ہو جائے۔ کثرت الضحک و کثرت الکلام و کثرت النوم و کثرت الطعام تمیت القلوب، زیادہ بولنا، زیادہ ہنسنا، زیادہ کھانا، زیادہ سونا، یہ دلوں کو مردہ کر دیتا ہے۔ یہ جو چپڑ چپڑ زبان چلتی ہے نا ہر جگہ، کہیں زیادہ، یہ جو زیادہ بولنا پڑتا ہے انسان کو کہیں، یہ روحانیت کے منافی ہے۔ روح جب اللہ کے پاس ہجرت کر جاتی ہے نا بچوں اور بڑوں اور بزرگوں، وہ پھر چپ ہو جاتا ہے، بولتا نہیں، اسے بولنے کی ضرورت نہیں، اس کے کام بغیر بولے ہو جائے۔ تو چھلانگیں بتا دیتی ہیں ایک انسان کی کہ یہ کہاں پر ہے اس ٹائم، آنکھیں بتا دیتی ہیں کہاں ہیں یہ حضرت، کہاں پہ کھڑے ہیں ابھی زندگی، آنکھیں بتا دیتی ہیں۔ وہ آنکھیں ہی کیا جو فلسفہ درد بیان نہ کرے، وہ آنکھیں ہی کیا جو انتظار بیان نہ کرے۔ یہ زندگی ایک انتظار کا نام ہے اپنے مالک سے ملنے کا، بس میں کب مروں، میں کب اس گندی گلیز جگہ سے جاؤں، میں اللہ کے پاس جاؤں، میں اپنے گھر جاؤں، خلاص۔ گھر تھوڑی ہے میرا یہ کیسی زندگی ہے میں پیشاب پخانہ پیٹ میں لے کے گھومتا ہوں، یہ زندگی ہے؟ باتیں ہیں اپنی بڑائی کی، اپنی نجاست پیٹ میں لے کے گھومتا ہے، باتیں کرتا ہے بڑی بڑی، میں یہ آئی ایم دس، آئی ایم دیٹ، آئی ایم فلانا، آئی ایم علان۔ تو اس سفر میں تمہیں تکلیف ہے، شاید تمہیں آج تک کسی نے نہیں کہا ہوگا، لیکن میں کہتا ہوں، ہاں ہمیں پتہ ہے تمہیں غم، تمہارے ساتھ غداریاں ہوئی ہیں، میں مانتا ہوں، تمہارے علاقے میں کوئی نہیں مانے گا، میں مانتا ہوں، تجھے چھرے مارے ہیں لوگوں نے، بے وفائیاں کی ہیں تیرے ساتھ، تیری حقارت اور تحقیر اور تذلیل کی گئی ہے، میں انڈورس کرتا ہوں، کوئی مانے نہیں مانا، وہ ہوگا۔ تیرے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں، ہوئی ہوں گی، کالے سے سفید ہو گئے بال آپ کے، ہم مانتے ہیں، حق نہیں ملا ہوگا، جملے نہیں دیے ہوں گے لوگوں نے وہ زندگی کیا جس میں جملے دے دیں لوگ آپ کو، تجھے اپریشیٹ نہیں کیا، ایکنالج نہیں کیا، تھپکی نہیں دی، پیار نہیں دیا لوگوں نے، فائن، فیئر، ہم سمجھ سکتے ہیں، ہوا ہوگا۔ مگر اللہ انسان کو غم کیوں دیتا ہے اس دنیا میں؟ رستے کیوں روکتا ہے اللہ کسی کے اس دنیا میں؟ چلی چلائی کیوں بگڑ جاتی ہے اس دنیا میں؟ بغیر وجہ کے جو آتی ہے، کیوں آتی ہے؟ وہ غم سینے کیوں نہیں جنت بن جاتی ہے زندگی؟ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ الضُّرُّ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ وَقَاعِدًا قَائِمًا، اللہ کہتا ہے تجھے تیرے نفس کے حوالے کر دوں، تو کہہ دیتا ہے انا ربکم الاعلی، میں اللہ ہوں۔ اس لیے تجھے انسان بنانے کے لیے، اپنے پاس لانے کے لیے، تجھے عاجزی لانے کے لیے، سبمیشن دینے کے لیے، تجھے ملائم کرنے کے لیے، نرم کرنے کے لیے، تیرے دل کو وہ منور، روشن، حیات اور قلبی دل کو سکون دینے کے لیے میں تھوڑا سا کچھ کرتا ہوں، تھوڑا سا ضرر، تھوڑی سی تکلیف دیتا ہوں تجھے، تاکہ ہمیں اپنی اوقات اور حیثیت پتہ چل جائے۔ کیونکہ انسان اپنے نفس سے امر کے اندر عاجز بنایا گیا تھا، متکبر نہیں۔ اپنی تخلیق کے بیسک را مٹیریل کے اندر اس کی عاجزی ہے۔ انسان بنایا اس لیے گیا تھا، اس کا ڈیزائن اس لیے گیا تھا کہ وہ اپنے اندر ایک کمی محسوس کرے، اس کمی کے بعد ایک تلاش کرے، تلاش کے بعد بڑے کو، اپنے سے بڑے، سب سے بڑے حسن کو تلاش کرے، اور پھر اس کے آگے سبمٹ کر کے اپنے آپ کو ختم کر دے اس کے آگے۔ یہ ہے اس کا اصل، جس پر اس کو تخلیق کیا گیا۔ یہ ڈیزائن ہے جس پر ابلیس نے اعتراض کیا۔ لیکن کیونکہ دنیا ہے، لوگ ہیں، خاندان ہیں، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہونٹوں کے اوپر ایک ناک ہے۔ اللہ نے تو بنائی تھی بڑے اچھے کام کے لیے، مگر ہمارا تو ناک ایک غلط ڈائریکشن میں کام کر رہی ہے۔
زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ۔ دنیا ہے، عورتیں ہیں، مال ہے، دولت ہے، تعلقات ہیں، سوشل نیٹ ورک ہے، علاقے کے اندر الیکشنز ہیں، لوگوں سے جڑنا ہے، لوگوں کی خیریت ہے، دنیا ہے۔ آدمی ہل جاتا ہے اپنی جگہ سے، اور تمہیں لگ رہا ہوتا ہے یہ ننھے معصوم ابھی جو بھی دنیا میں پیدا بھی نہیں، یہ پیدا ہونے کے بعد بھی نہیں پیدا ہوا بیٹا، تو ابھی تم لوگ پیدا تھوڑی ہوئے ہو، ابھی تو تم نے پیدا ہونا ہے۔ جب تک شادیاں نہیں ہوئی تب تک تو پیدا ہی نہیں ہوا، جب تک تو حق پہ ہوتے ہوئے اپنی غلطی قبول نہیں کرے گا نا تب تک تو تیری زندگی شروع نہیں ہوئی۔ آدمی ہل جاتا ہے اپنی۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ میں چاہتا ہوں یہ ہمیشہ خوش رہے۔ اللہ وانٹس یو ٹو بی ہیپی۔ اللہ چاہتا ہے اس کو کبھی غم نہ آئے، تو میں چھوٹا سا غم دے دیتا ہوں اس کو، لیکن جیسے ہی وہ غم کا کام تجھے اللہ کی یاد دلانا تھا، جیسے ہی فلما کشفنا عنہ ضرہ، جیسے ہی تیری پرابلم کو سولو کرتے ہیں، پانی رستہ بناتا ہے، تھوڑے تیرا کام نکلتا ہے، تھوڑے دروازے کھلتے ہیں، تھوڑا کسٹمر آتا ہے، تھوڑا بیوی بچے ٹھیک ہوتے ہیں، بیماری گھر سے باہر جاتی ہے، خاندان میں تھوڑی عزت ملتی ہے، مرہ کان لم یا دونم، ایسے گزر جاتا ہے جیسے کبھی اس سے ہمیں پکارا ہی نہیں۔ الا ذر مسا، مزاج دیکھ اپنا۔ تو جو اللہ کی اچھی کتابوں میں ہوتے ہیں نا، اللہ ٹچ ٹچ کرتا رہتا ہے اس کے ساتھ، جائیں نہیں۔ لوگ آ کے آج مجھے امریکہ سے آسٹریلیا تک فون آتے ہیں صبح شام، شیخ صاحب کم نہیں چلتا پھر، یہاں پھنسا ہوں۔ ابھی آسٹریلیا میں 2 گجر کی لڑائی ہو گئی، وہ ہمیں، اور ایک بندہ آیا میرے پاس کہتا ہے شیخ صاحب 3 سال کے اندر میں نے انقلاب کھڑا کر دیا۔ میں نے کہا اچھا کیا ہوا؟ شیخ صاحب بندے 100 200 بندے کام کر رہے ہیں میرے۔ اچھا، اللہ کی سنت تو نہیں ہے اتنا جلدی دیتا وہ کسی کو۔ اللہ نے تو جس کو امام بنانا ہوتا ہے اسے چکی میں پیستا ہے، پہلے اس کا تصفیہ کر کے صاف کرتا ہے اس کی گندگی کو، جو ماضی کی پورے معاشرے نے اس پہ تھوپی بھی ہوتی ہے، اندر خاندان، گھر، تعلیمی اداروں سے، پھر بیج ڈالتا ہے اس میں، پھر اس کی وہ پیوند کرتا ہے، اس کی کاشتکاری کرتا ہے، پھر اس کی روحانیت کی جڑیں مضبوط کر کے اس کو پھر پھل لگاتا ہے کہ سالوں کے بعد۔ امام شافعی رحمہ اللہ علیہ بھی یہی کہتے ہیں، بطول زمانے وہ علمی کیا وہ حسنی کیا جو زمانوں سے گزرنے کے بعد پرماننا چاہیے۔ جو جلدی چھلانگے اور جلدی ترقی ہے نا، یہ کبھی بھی اللہ کی طرف سے رحمت نہیں ہو سکتی ہے، مطلقاً رحمت نہیں ہوگی۔ اللہ کی سنت یہ ہے کہ اللہ نے جب کسی انسان کے اوپر تربیت کا ہاتھ رکھنا ہوتا ہے نا، تو اسے تھوڑا آگ سے گزرنا پڑے، انتظار کرنا پڑے۔ یوسف علیہ السلام کی قید کاٹنی پڑے گی بھیا اس کو۔ تو لوگ ملتے ہیں، آج باتیں ہیں ان کی، ہم پوچھتے ہیں بتائیں آپ نے زندگی میں انتظار کتنا کیا؟ انتظار ہی نہیں ہے آج کی نئی پیڑھی کے اندر، ایسی تیزی ہے، گولی کی سپیڈ سے چل رہے ہیں یہ لوگ۔ تو وہ محبت ہی کیا جس میں انتظار نہ کرنا پڑے۔ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاء، اللہ کہتا ہے میرے سبھی محبت انتظار پہ کھڑی ہے، جو مجھ سے ملنے کا انتظار کر رہا ہے میں بھی اس کا انتظار کر رہا ہوں۔ ومن کرہ لقاء اللہ، اور جو ہم سے ملنے کو اچھا نہیں سمجھتا، کرہ اللہ لقاء، اللہ بھی اسے کھاتے میں نہیں رکھتا۔ آج کل تیزی ہے بھائی، 3 سال میں کروڑ پتی بننے کا نسخہ بتائیں، انٹرنیٹ پہ ہر چیز ان کو 2 سالوں میں چاہیے۔ 10 بچے بھی یہ 2 سالوں میں کرنا چاہتے ہیں، مجھے لگتا ہے بہت جلدی آج کل کے بچوں کو، ان کو کیا پتا ہمارے بزرگوں نے کتنی مار کھا کے خاندان چلائے۔ تو کسی لحاظ سے ہم بھی فیل ہو گئے اپنے بچوں کو نا سکھانے میں کہ بچے، سورج بھی 24 گھنٹے لیتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے قرآن میں انما امرؤ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، ہم کن کہیں تو کام ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ، 6 دن میں پھر دنیا کیوں بنائی اللہ نے، جو کن میں کر سکتا تھا۔ تو ایک ہی اس کے اندر درس ہے،
اصول و تدرج. جب اللہ درجہ بدرجہ کر کے 6 دنوں میں دنیا بنائی تو 6 دنوں میں انقلاب کیوں لانا چاہتا ہے؟ وقت لے، لوٹا اٹھا بڑوں کا، بیٹھ قدموں کے اندر، ہمارے نہیں بیٹھ، کسی کے قدموں میں بیٹھ، عاجزی اپنا، گمنام ہو جا. چلا جائے ان لائٹوں میں سے، کیمروں سے ہٹ کے دور چلا جا کے درویشی کی زندگی اپنا، ایسی جگہ چلا جائے جہاں کیمرہ نہ پہنچ سکے، بیٹھا رہا، علم پڑھتا رہا بڑے لوگوں سے وہاں بیٹھ، شہرت کو لات مار دے، پیچھے آئے گی ایسے تو سوچ نہیں سکتا. اور ویسے بھی اگر کسی کو شوق ہے نا مشہور ہونے کا تو آئیے فقیر سے ہی سن لیں تھوڑا سا نسخہ. جتنا اس سے بھاگے گا نا اتنی پیچھے آئے گی تیرے. جتنا دیسی ساگ اور مکھن کھانے والا بنے گا نا اتنی تیرے پیچھے دنیا کی بڑی قومیں آئیں گی تجھے لے جانے کے لیے. آئیے حضرت یہاں لیکچر دے دیں آپ، اندر کی بات بتا رہا ہوں. لوگ ملیں تو اس سے بولیں یار کچھ تھا ہی نہیں، سوائے اللہ کے کچھ نہیں ملا وہاں. لوگ تو اس سے ملنے آئے کہ اس کی دکان پہ یار سوائے اللہ کے مجھے کچھ نہیں ملا. ایسی زندگی گزار، ایسی زندگی گزار کہ تو بول سکے بھیا ہماری کوئی قیمت نہیں ہے تو تم خرید نہیں سکتے ہمیں. کیسے بنائے گا یہ کردار کہ تجھے خریدا نہ جا سکے، کسی قسم کی اسٹیبلشمنٹ تجھے خرید نہ سکے؟ کیسے بنائے گا اپنے آپ؟ کسی نے 20 کروڑ بیچا، کسی نے 5 کروڑ بیچا، بیچ دے گا نا ایمان اپنے. لوگ بیچتے ہیں آج کل. ایسا بنا کہ تجھے مارنا پڑ جائے کہ بھائی ان کی کوئی قیمت نہیں. اس کا تعلق خون سے ہی ختم ہوگا صرف جس سے جڑا ہوا. وہ غیرت، وہ تعلق، وہ کمٹمنٹ، وہ اللہ سے یاری، وہ اللہ سے وعدہ، وہ اللہ سے کیا ہوا میثاق. لیکن یہ کہیں گے بھیا یہ سیٹ پہ بیٹھا ہوا مولوی ہے، اس کو تو گھر والے نہیں سنتے، ہم کیوں سنیں؟ یہی لگتا ہے نا تم لوگوں کو. بس کس کی کیا سے ہے؟ آج کل ایک فیشن چلا ہوا ہے مولوی کو گالی نکالنے کا. مشہور ہونا ہے علماء کے اوپر زبان چلا دو، مشہور ہونا ہے اہل علم کے اوپر بکواس کر دو تو مشہور ہو جا کے. بڑے ماڈرن ہیں وہی ہے. جس کا کوئی استاد نہیں ہوتا نا پتر، اس کی باتیں بتا رہی ہوتی ہیں کہ یہ ایک بے ڈھنگا انسان ہے. بے ڈھنگے شخص کی باتیں بتا رہی ہوتی ہیں کہ یہ بے ڈھنگا شخص ہے. تم نے پہلا جملہ بولنا ہے اور اس عبارت کے اندر ترتیب لفظی سے ہم نکال لیں گے کہ اس کا کوئی استاد نہیں ہے. وہ علمی کیا جس میں نبض پکڑنی پڑے کسی کی. تمہارے جملے کے پہلے جملوں سے ایک قابل شخص بتا سکتا ہے کہ اس کا کوئی استاد نہیں ہے. اس نے اپنی زندگی کے مطالعے کو اور اپنے تجربے کو کبھی ترتیب ہی نہیں دیا. ترتیب ہی تو استاد دیتا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ ہم بڑے چیتے ہیں، بہت کچھ دنیا میں ہیں، بھاگ دوڑ کر کے، بغیر وہ علم ہی کیا جس میں ترتیب نہ ہو اور مرتب نہ ہو. اور علم کا ترتیب صرف ایک استاد اور ایک عالم کر سکتا ہے. اور علم کا سب سے بڑا دشمن آپ کو اہل علم سے توڑوائے گا. بھئی یہ تو ویسے ہی فارغ ہیں، زکاتوں پہ چل رہے ہیں، ہر جگہ تو انہوں نے یوں کیا ہوا ہے. ہاں مجبوریاں ہیں، مسائل ہیں، مگر کچھ تگڑے علماء بھی ہیں جو اس پر نہیں کھڑے ہوئے، جنہوں نے صرف خدمت کی ہے امت کو ایک کرنے کی، توحید کی، شرک و بدعت کے. ہیں بہت سے جن میں آج بھی خودداری ہے، جن کی آواز میں وہ دم ہے، ان کو وہ دبائے نہیں جا سکتے. تو فیصلہ کرو اپنے آپ سے. زندگی مشکل ہے، جنت سے نکلنے کے بعد اس دارالامتحان میں سکون نہیں ہوگا. ہم مانتے ہیں اس کو سکون نہیں ہو سکتا. اس دنیا میں سکون نہیں ہے بھیا. اگر کسی کے پاس ہے اور کوئی دعویٰ کرتا ہے نا بھائی ہمارے پاس ہے، آپ غلط ہیں، تو بھائی لا پھر اپنے ڈیرے پہ بلا، ہم دیکھتے ہیں کیا سکون ہے تیرے پاس. ہم نے تو امریکہ جا کے بھی دیکھ لیا، وہاں بھی پڑھ لیا، وہاں نہیں ملا. اگر ہے تیرے پاس کوئی سکون کی گولی ہے تو بتا بھائی. یہ تو زینکس، ریواٹرل اور لیکسٹل دیتے ہیں سکون دینے کے لیے ڈپریشن کے پیشنٹ کو ہیں. ابھی ایک سائیکالوجسٹ بیٹھا ہوا تھا کسی محفل میں، لوگ ملتے ہیں بڑے بڑے تو ہماری ہو جاتی ہے بات کلام.
تو میں نے اس سے پوچھا یار تمہارے پاس ایک ذہنی مریض کا حل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں گولی شیخ صاحب۔ میں نے کہا گولی تو اس کو سلو کر دے گی، گولی تو تمہارے پاس وہ جو تیزی دماغ کی ہے اس کو روکنے کا طریقہ کار ہے گولی دے دو اس کو، کوئی تربیت نہیں ہے تمہارے پاس کہ دماغ اس کا نا بیلنس پہ آ جائے۔ ہم علاج معالجے کے خلاف نہیں ہے، سنت ہے، لیکن دنیا کی سائنس کے پاس جو دماغ کی تیزی کو روکنے کا حل کیا ہے؟ گولی۔ تربیت نہیں ہے، تربیت دین کے پاس ہے۔ دین دماغ کو ٹھکانے لگاتا ہے۔ وضع الشیء علی موضعہ، putting the right thing at the right place and the wrong thing at the right place، صحیح کو اس کے صحیح جگہ پر اور غلط کو اس کے صحیح مقام پہ رکھنا سکھاتا ہے۔ اور اگر کسی کو بہت گہرا تفکر کرنے کا شوق ہے تو بغیر استاد کے کیوں کر رہا ہے بھائی؟ آگے شک کی وادیاں ہیں، شہوات کھڑی ہیں، شیطان بیٹھا ہے، ابلیس بیٹھا ہوا ہے، فکری تفکر میں بغیر استاد کے جائے گا پیر اکھڑ جائیں گے۔ کتنے لوگ ملتے ہیں شیخ صاحب ہم بڑا سوچ و فکر کر رہے تھے، وہاں جا کے پھنس گیا، اب میں شک میں پڑ گیا ہوں، میں واپس نہیں آ پایا۔ استاد چاہیے آپ کو۔ شوق ہے نا گہری باتوں میں گھسنے کا، گہرے فلسفوں میں جانے کا، استاد بتائے گا۔ جو شیطانوں سے 25ویں فلور پہ لڑا ہوا ہے اس کو استاد بناؤ اپنا، جس نے 25-26 فلور پہ جنگیں لڑی ہیں ابلیس کے ہر لیول پہ لڑا ہوا ہے، وہ ان سے وہ بتا سکتا ہے کہ وسوسہ کیا ہے، رحمان کی آواز کیا ہے، الہام کیا ہے، نفسیاتی مسائل کیا ہے، ماضی کا غم کیا ہے، وہ اندر سے روحانیت ٹھیک کرے گا۔ جو لڑائی نہیں ہے ان جنوں کے ساتھ وہ کیا کسی کو گائیڈ کر سکتا ہے؟ اور جس کا کوئی استاد ہی نہیں ہے، اندازہ لگائیں کتنا بے ترتیب ہوگا وہ اندر سے۔ محبت، امید، خوف، رجا، جیت، ہار، غم، دکھ کے اصول کیسے پتہ کرنے ہیں، کہاں کتنی، کس میزان میں، کس معیار میں کرنی، پتہ ہی نہیں۔ نبی کیوں بھیجے گئے؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ احسانوں میں سے سب سے بڑا احسان ہی تم پہ ہم نے یہ کیا ہے کہ تمہیں تمہارے نفس کے حوالے نہیں کیا، رسول بھیجا ہے گا آپ نے اور مجھ میں۔ اور وہ کیا کرتا ہے؟ یتلو علیہم آیاتی، اللہ کی تلاوتیں کرتا جو چل رہی ہیں ماشاءاللہ۔ وَيُزَكِّيهِمْ، یُزَكِّيهِمْ، ان کا نفسیاتی، سائیکولوجیکل، نفسیاتی ڈس آرڈر، روحانی ڈس آرڈر کو صحیح کرتا ہو، پاک کرتا وہ نبی ان کو۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، علم کے دنیا ہر چیز کے اصول سکھاتا، پھر علم پڑھاتا ہوں، اتنا حرام ہے، اتنا حلال ہے، اتنا حرام نہیں ہے، اتنا حلال نہیں ہے، اتنا مکروہ ہے، اتنا مستحب ہے، اتنا پریفریبل ڈوز ہیں، اتنے پریفریبل ڈو ناٹس ہیں، اتنا مینڈیٹری ڈو ہے، اتنا مینڈیٹری ڈو ہے، اتنے مباحات ہیں، یہ ترجیحات ہیں، یہ مصلحت ہے، یہ مصلحت مرسلہ ہے، یہاں پہ بڑا شر ہے، یہاں پہ چھوٹا شر ہے، یہاں پہ بڑا خیر ہے، یہاں پہ چھوٹا خیر ہے، بڑے خیر کو حاصل کرنے کے لیے کتنا شر کامڈی، علم۔ اور اس کے بعد والحکمہ، وہ حکمت سکھاتا کہ اپنے استادوں سے سیکھے ہوئے اس پاورفل علم کو اگلوں میں کیسے ڈالنا ہے۔ باقی اگر تمہیں لگتا ہے جوانی کے جوش اور گھر کے مسائل کے اندر اور بیوی بچوں کے مسئلوں کے اندر کہ بھائی ابھی تھوڑے عرصے بات کر لوں گا، ابھی وقت نہیں ہے، ابھی سر پہ تلوار لٹک رہی ہے، خرچے اتنے ہیں، ریسیشن اتنی ہے، ڈالر وہاں گیا ہوا ہے، امپورٹ کر رہا ہوں، بھیا یہ کبھی ختم نہیں ہوگا، یہ کبھی ختم نہیں ہوگا، آپ ختم ہو جاؤ گے۔ یہ کبھی ختم نہیں ہوگا زندگی میں کہ تمہیں وقت مل جائے اپنے آپ کو امام بنانے کا، لیڈر بنانے کا، اپنے آپ کو ختم کرنے کا، اخبات جسے ہم کہتے ہیں، اللہ کی خاطر ختم کر۔ میں اس سکون، اچھا لوگوں کو ایک ہوتا ہے سکون جو آتا ہوگا ان راتوں میں، ایک ہوتا ہے سکون جو عادت بن جاتا ہے، اور ایک ہوتا ہے سکون جو فطرت بن جاتا ہے۔ ایک خیالی سکون ہے تخیل میں، ایک سکون ہے فوراً آپ نے آیت پڑھی، ریکت تاری ہوئی، رونا آ گیا، بہت زبردست آیت تھی۔ وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ آیت پڑھی ہوئی، اللہ اگر قرآن پہاڑوں پہ اتار دیتا تو وہ پھٹ جاتا اللہ کے خوف سے، اس وحی کے وزن سے۔ آیت پڑھی، رونا آ گیا، 15 منٹ بعد پھر وہی مستی ہے، نہیں ہے نا، موٹیویشن ختم۔ تو ایک ہوتا ہے خیالی سکون، ایک ہوتا ہے عادت والا سکون جو 10 15 20 دن رکھ کے آتا ہے، جو یہ 30 دن کی ٹریننگ ہوتی ہے رمضان، اور ایک ہوتا ہے جو 2-3 سال اس
سکون کے ساتھ وقت گزار لے نا، جو اللہ کے ساتھ جڑا ہوا سکون، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، وہ فطرت بن جاتا ہے۔ جب فطرت میں اللہ کے ساتھ سکون آ جائے نا، 3 درجے ہیں کانشیسنس کے۔ یہ کیا پڑھائیں گے مغربی لوگ ہمیں؟ سائیکالوجی۔ ہمارے اپنے بڑوں نے اتنا کچھ لکھ دیا۔ تو جب وہ سکون فطرت میں ہو جائے گا نا، تو جب اسے دنیا میں بٹھاؤ گے نا کہیں پہ، استوحش من الناس ویرغب الی اللہ، وہ بھاگے گا لوگوں سے، وہ کہے گا بھیا میں جلدی بات ختم کروں، آپ سب کو نپٹاؤں، میں اپنا جا کے وہ کر لوں جس سے میرا بیلنس کھڑا ہوا، میں اللہ اللہ کر لوں جا کے۔ لیکن جب اللہ سے تعلق کمزور ہوگا، خیال، عادت، فطرت، نیچر، ڈیزائن، ہیبیچولیٹی کے اندر اللہ نہیں ہوگا، تو اسے تھوڑی دیر اللہ اچھا لگے گا اور پھر وہ کہے گا استوحش من اللہ ویرغب الی الناس، بندے لے کے آؤ بھائی، پارٹی کریں، بیٹھیں، ذرا گپ شپ لگے، ذرا منہ کا تو چلنا چاہیے نا۔ اور یہ سب اثر اگر باہر جا کے ختم بھی ہو جائے گا تو کوئی فرق کی، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم، اگر تمہارے پہلے آخری جن، انسان، بچے، بوڑھے، عورتیں، بزرگ، پرانے، آنے والے، سب مل کے متقی ہو جائیں، کانو اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلك فی ملکی شیء، وہ میری ملکیت میں کچھ بڑھا نہیں سکتا، اگر تم سارے سجدے دے رہے ہو، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ إِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ، تمہارے بچے، بوڑھے، عورتیں، بیویاں، آج کے، کل کے، پرانے، آنے والے، جن، انسان، سب مل جائیں نا، اور وہ دنیا کے سب سے فاجر ترین جو آدمی ہے اس کے دل جیسا فاسق فاجر بن جائے، ما زاد ذالک ما نقص ذالک فی ملکی شیء، وہ میری ملکیت میں کچھ کم نہیں کر سکتا۔ بھیا مجھے فرق نہیں پڑتا، تمہارے نہ سجدے چاہیے اللہ کو، نہ میرے، نہ میری حمد چاہیے، کچھ نہیں چاہیے اللہ۔ بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو سجدے کی حالت میں تہجد کے وقت یہ الفاظ کہتے تھے، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اے اللہ میں تیری تعریف ہی نہیں کر سکتا کیونکہ میرے پاس ایک لیول سے زیادہ تیرا علم ہی نہیں ہے۔ جو اپنی تعریف تو خود کرتا ہے نا، جتنا تو خود کو جانتا ہے اتنا میری طرف سے ڈالتا ہے۔ یہ ہوتی ہے، یہ ہے اللہ کا، کہ نبوت بھی ایک لیول پر آ کے اللہ کے آگے نہیں جان سکتی اللہ کو۔ اللہ نے ایک نہیں دیا پوری دنیا میں، اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک، اے اللہ میرا باپ تیرا غلام، میں تیرا غلام، میری ماں تیری غلام۔ دعائیں سنیں آپ، ناصیتی بیدک، یہ ماتھے سے اللہ تو نے مجھے پکڑ کے رکھا ہوا۔ اور سائیکالوجی بھی کہتی ہے جو فرنٹل لوب ہوتا ہے نا، اس سے انسان کنٹرول ہو رہا ہوتا ہے۔ اللہ بھی کہتا ہے نا ناصیتی بیدک، بندہ کہتا ہے اللہ میری ماذن فی حکم قتل فی قضا، تیرے فیصلے ہمیشہ عادل ہوں گے اور تیرے فیصلے کبھی غلط نہیں ہو سکتے، اور ہو کے رہیں گے۔ اسألوک، میں تجھ سے مانگتا ہوں، بکل اسم هو لک سمیت بہ فی نفسک، اے اللہ میں تیرے سے ان ناموں کا وسیلے سے مانگتا ہوں، ناجائز مشرکانہ بدعتی وسیلوں کی بات نہیں کر رہا، اللہ کے ناموں کے وسیلے جو تو نے اپنے خود رکھے، او انزلتہ فی کتابک، یا تو نے کسی کتاب میں نازل کر دیا اور کسی اپنے بندے کو دے دیا، او علمتہ احدا فی خلقک، کیا تو نے اپنے کسی پیارے کو اپنے نام اور اپنا علم دے دیا، او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، اللہ میں تجھ سے ان ناموں سے بھی مانگتا ہوں جو تو نے اپنے پاس رکھے ہیں اور کسی کو نہیں دیا۔ دلیل، اللہ کے صرف 99 نام تھوڑی ہیں، اللہ کا ایک ایسا علم ہے جو اللہ نے دیا ہی نہیں کسی کو، میں اس سے مانگتا ہوں اللہ تجھ سے۔ تو بھیا ایک رستہ ہے جس میں تم یہ سارا چکر لگانے کے بعد یہ سفید کر کے پہلی صف میں آ جاؤ گے، جو ہر مسجد میں ہوتا ہے۔ جب پوری سفید ہوتی ہے نا تو تب حضرت کو اللہ یاد آ جاتے ہیں۔ اور ایک ہے کہ تو اس کالی کے پہلے اس کو بڑھا اور اس کالے حسن کے ساتھ پہلی صف میں آ کے کھڑا ہو جائے۔ 6 مہینے مشکل ہوں گے، اس کے بعد ایسی پاور ہوگی کہ کوئی گرا نہیں سکے گا تجھے، میں بتا رہا ہوں۔ اگر گھر سے نکالا گیا، اس کے ساتھ ہجرت کرنی پڑی، ظلم و ستم ہوئے، کسی مولوی کی بیٹی سے شادی کر لی تو نے پردے حجاب والی سے، اور تو اگر لوٹا اٹھا کے علماء کے قدموں میں بیٹھ کے علم پڑھ رہا ہے، دنیا جتنا لان تان تجھ پہ کر لے، بڑے بڑے منتری آئیں گے ایک دن تجھے لے کے جانے کے لیے کہ حضرت آئے ہمارے پاس، اور اگر کوئی بھی نہیں آیا نا، کوئی بھی نہیں آیا تو اس حدیث کے ساتھ ہی میں درس کا اختتام کرتا ہوں۔ اگر تجھے دنیا میں کوئی پوچھنے نہیں آیا اور کسی نے تجھے منہ نہ لگایا
اور کسی نے تیری تکریم اور عزت نہیں کی، اور کوئی تیرے قد کو نہیں جانتا کہ تو نے اللہ کے لیے کتنی قربانی دی ہے، دنیا تجھے ہلکا لیتی ہے اگر تو امیزون کے پیچھے بھاگ رہا ہے نا، دنیا تجھے ہلکا لیتی ہے نا، اس کے ساتھ ان دروازوں کے اندر تجھے آنے پہ لوگ ہلکا لیتے ہیں نا، اگر حدیث سن اور پھر مجھے رخصت کر دے اپنی اس بابرکت محفل سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں کچھ انبیاء دیکھے اور ان کی قومیں دیکھی، اور الفاظ سن، صحیح بخاری ہے میرے دوست، وَالنَّبِيُّ مَعَهُ رَجُلٌ وَرَجُلَانِ، بعض انبیاء کے صرف ایک یا دو فالوور۔ اللہ، ساری زندگی کھپا دی اللہ کی توحید بیان کرنے میں، دو فالوور نہیں، مَعَهُ رَجُلٌ، ایک قوم میں صرف ایک بندہ پیچھے پیچھے چل رہا ہے، پوری قوم مذاق اڑاتی ہوگی یہ اپنے آپ کو سمجھتے، پوری قوم ہنستی ہوگی، ایک فالوور وَمَعَهُ رَجُلٌ۔ وَالنَّبِيُّ، اور بعض انبیاء ایسے تھے، لَيْسَ مَعَهُ، ایک فالوور بھی نہیں، اکیلا ہی چلا گیا، اکیلا ہی دنیا سے چلا گیا بیچارہ، اللہ کا حق بیان کرتے۔ اور سورہ بروج میں اصحاب الاخدود کے وہ جب جلایا گیا خندقوں میں دقیانوس بادشاہ نے یمن میں، تو مال بھی گیا، عزت بھی گئی، جلایا بھی مال بھی گیا، عزت نہیں گئی، مال بھی گیا، جان بھی گئی، خاندان بھی گیا، گھر بھی گئے، پورا معاشرہ جلا دیا اس یہودی بادشاہ نے مسلمانوں کو، اس دور کو، وہ جو بچہ جادوگر کے پاس جاتا اور خاشق، پوری سب کچھ جلا دیا۔ تو تمہاری دنیا کے لوگ تو یہ کہیں گے یار بڑا نقصان کا سودا کیا انہوں نے، آگ میں جل گیا، جیلوں میں جانا پڑ گیا، باپ دادوں کا مال چھوڑ دیا، مولوی بن گیا، کماتے شماتے کچھ ہے نہیں، حضرت جی کی تقریریں بڑی بکتی ہیں آج کل، مولوی بن گیا، قرآن حدیث سکھاتا رہتا ہے ہر وقت، نہ بزنس کیا، نہ میں بزنس کے خلاف نہیں ہوں، بزنس بہت بڑی سنت ہے، تمہیں ایسے ہی تانے ملیں گے نا کہ بھئی کیا کمایا تم نے اللہ کے راہ پہ چل کے، کیا بنایا تم نے، نہ کوٹھیاں نہ گاڑیاں۔ تم ایسے مولوی ہوتے جو لوگوں کا مال ہڑپتے تو تب تو ہم تمہیں مان لیتے، تم تو بڑے مولائی قسم کے آدمی ہو، نہ نوٹ نہ دمڑی نہ۔ سن، پوری قوم جلا دی دقیانوس نے، اہل توحید سارے جلا دیے۔ اللہ کہتا ہے قرآن میں ذالک الفوز الکبیر، یہ چھوٹی موٹی کامیابی نہیں ہے، انڈیڈ اٹس اے گریٹ سکسیس، اس سے بڑی کامیابی کیا ہوگی کہ وہ اپنے عقیدے کے اوپر قائم رہ کے فوت ہو۔ تجھے لگتا ہے کہ تو دنیا کما کے، اللہ دنیا کمانی چاہیے، بتاتا ہوں آگے، دنیا کے ساتھ تو بلند ہو جائے گا کچھ، دنیا سمندر، کشتی دل، پانی کشتی کے اندر ہوا تو غرق کر دے گا اس کو، پانی اگر باہر ہے اور کشتی اگر اس کے اوپر ہے تو غالب رہے گی۔ کما دنیا میں منع نہیں کرتا تجھے، بنا پیسہ جتنا بنانا ہے، بنا اپنی سوسائٹی میں سوشل نیٹ ورک، سیاستیں کرنے کا شوق کر، مگر اس کو وہیں پہ رکھ جہاں اس کو رکھنے کا حکم ہے، من میں تیرے سوائے اللہ کے اور آخرت کے کچھ نہیں ہونا چاہیے، کما اس پہ جتنا۔ اگر صحابی سادھو ہوتے تو کانسٹنٹینوپل سے لے کے پرشیا سے انڈونیشیا کیسے فتح کرتے وہ لوگ، مگر ان کے دل میں دنیا نہیں تھی، وہ روتے تھے جب خیبر کا مال آیا، فارس کے کنگن ہیں، وہ رو جاتے تھے کہ ہمیں یہ چاہیے نہیں ہے، فتنافسوها کما تنافسوا، الفاظ ہیں حدیث کے۔ ہمارے نبی نے فرمایا تھا تمہارے اوپر دنیا ایسے کھول دی جائے گی جیسے تم سے پہلے، تو تم بھی ایسے جھگڑوں میں پڑ جاؤ گے دنیا کو لے کے جیسے وہ قومیں پڑ گئیں۔ تو کب دنیا کو فتح کا ہم منع نہیں کرتے، لیکن دل میں دنیا نہیں ہونی چاہیے، دل میں گدی یہ فتنہ ہے، یہ لوگ نیچے بیٹھے ہیں، میں اوپر بیٹھا ہوں، یہ سب فتنہ ہے، یہ مائک فتنہ ہے، یہ کیمرہ فتنہ ہے، یہ زندگی فتنہ ہے، یہ پوری زندگی مفتون ہے انسان کی اگر وہ ہلکا سا بھی خیال نہیں رکھے گا اپنے دل کا۔ اور ہم نے ان چیک چھوڑا ہوا ہے اپنے آپ کو، ابلیس
اور اس کی فوجوں کے حوالے کیا ہوا اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو کہ بھائی کوئی چیک ہی نہیں لیا، کوئی محاسبہ نہیں ہے، میں صبح شام کیا کرتا ہوں، روحانیت کا کیا لیول ہے، تعلق کا کیا لیول ہے، سب غرق ہو جائے، بس پیسہ آنا چاہیے، نام آنا چاہیے، شہرت آنا چاہیے، باقی اس کے بعد بھی سکون تجھے پھر نہیں ملے، گھوم پھر کے گول چکر آئے گا اسی ڈیرے کے اوپر، اسی مسجد میں آنا ہے تم نے جھولی پھیلا کے اللہ سے مانگنے کی، اے اللہ دیکھ سارے دشمن اکٹھے ہو گئے ہیں میرے خلاف، میرے مالک میری عزت رکھ لے اللہ، گھر میں کھانے کو نہیں ہے اللہ لیکن ہاتھ پھیلا نہیں سکتے، عزت کا مسئلہ ہے، میری عزت رکھ لے اللہ، دیکھ اللہ میں نے اپنی عزت تیرے آگے اٹھا دی ہے، کرنا اینڈ میں یہی پڑے گا، جلدی کر لے، جھکنے کی عادت پڑ جائے گی تو پسلی نرم ہو جائے گی، پسلی کو سریا بنا کے رکھے گا نا اگر لوہے کا، تو قیامت کے دن اللہ انہی ریڑھ کی ہڈیوں کو پھٹے بنا دے گا، تو جب اللہ سجدے کا حکم دے گا نا تو یہ پسلی پھر جھکے گی نہیں، کہیں سنی بات میں کوئی غلطیاں تھیں وہ ساری میری تھی، اگر کچھ چھوٹا سا حق میں نے بیان کیا ہے وہ اللہ کا تھا، اللہ کا ہے، اللہ کا رہے گا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔